السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے تفسیر نور میں قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے سورہ نساء کی 17ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ توبہ خدا کے ذمے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کی بنا پر برائی کرتے ہیں اور پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں کہ خدا ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ علیم و دانا بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ اس آیت میں توبہ قبول ہونے کی کچھ شرطوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے کیا ہو اور گناہ کی سزا کی طرف بھی توجہ نہ رہی ہو، کفر اور دشمنی اور ضد میں آ کر گناہ نہ کیا ہو۔ دوسری بات، گناہ کے بعد بہت جلدی سے توبہ کر لے، گناہ کے اثرات اس پر نہ ہونے پائیں کہ وہ برا عمل اس کی عادت بن جائے خدا نخواستہ، یا اللہ کا عذاب اور قہر نازل ہو جائے۔ ان سب سے پہلے توبہ کر لے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، ہر وہ گناہ جسے انسان انجام دیتا ہے، خواہ وہ جان بوجھ کر ہی کیوں نہ کر رہا ہو، اس گناہ کو انجام دے رہا ہو، پھر بھی وہ حقیقت میں جاہل ہے، کیونکہ اس نے خود کو اللہ کے قہر اور اس کے عذاب کے سامنے قرار دے لیا ہے، دعوت دے لی ہے اپنے سامنے اپنے آپ خدا کے عذاب اور قہر کو جب اس نے گناہ کیا۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، حقیقت میں جو توبہ کی جائے اسے اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا حق خود پر رکھا ہے، اپنے اوپر یہ حق رکھا ہے کہ وہ حقیقی توبہ کو قبول کرے گا۔ التوبۃ علی اللہ۔ دوسرا پیغام، ایسا علم جو نفسانی خواہشات نفسانی اور ہوسرانی سے نہ بچا سکے وہ جہالت ہے، علم نہیں۔ یعملون بجہالت، جہالت ہے وہ۔ تیسرا پیغام، جب تک گناہ زیادہ نہ ہو تو توبہ کرنا آسان ہے، کیونکہ اس آیت میں یہی بیان ہوا ہے، یعملون السوء، یعنی ایک گناہ کرتے ہیں تو توبہ کر لیتے ہیں، لیکن بعد کی آیتوں میں ملتا ہے یعملون السیئات، یعنی تعداد بڑھ جاتی ہے، کاؤنٹنگ بڑھ جاتی ہے گناہوں کی، گناہ پہ گناہ، کئی گناہ جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر توبہ کرنا آسان نہیں ہوتا، پھر پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ چوتھا پیغام، اللہ تمام گناہ گاروں کو یہ شوق دلا رہا ہے، یہ انعام دلا رہا ہے کہ وہ فوراً توبہ کر لیں۔ اگر وہ فوراً توبہ کر لیں تو اللہ ان کے گناہوں کو اندیکھا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یتوبون من قریب، فوراً توبہ کر لیں۔ پانچواں پیغام، توبہ کے قبول ہونے کی کنجی جو کنجی ہوتی ہے وہ بہت جلدی توبہ کو انجام دینا ہے۔ یتوبون من قریب، کہ جلدی سے توبہ کر لیں، یہ قبولیت کی کنجی ہے۔ چھٹا پیغام،
توبہ کو دل کی گہرائی سے حقیقی توبہ ہونا چاہیے، سچا توبہ ہونا چاہیے۔ اگر صرف بناوٹی توبہ ہے، اگر صرف ظاہر ہو رہا ہے، تظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ تماچے مارتے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ دل کی گہرائی سے ہونا چاہیے، حقیقی توبہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، کان اللہ علیما۔ ساتواں پیغام، جو بغیر کسی دشمنی اور ضدی پنے یا کفر کی ڈر سے، یعنی کفر سے دور رہ کر گناہ کر جاتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ضدی کی توبہ نہیں قبول کرتا، جان بوجھ کر گناہ کرنے والوں کی توبہ نہیں قبول کرتا اللہ نے۔ انجانے میں جس سے گناہ ہو جائے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ علیمن حکیمہ، وہ حکیم ہے، وہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ عملی زندگی کے لیے بہترین پیغام یہی ہے کہ ہر قدم سچائی کے ساتھ بڑھانا چاہیے۔ بناوٹ، دکھاوا، ریاکاری سے کوئی انسان کامیاب نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ سچ کے ساتھ قدم اٹھائیں، دنیا آخرت کی زندگی کامیاب بنائیں۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔